الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورت کا اسمی ربط درج کرتا ہوں۔ سورہ نمل تک جو دعوی تبارک تھا اس کو عقلی اور نقلی دلائل سے واضح کیا جا چکا ہے، اور سورۃ النمل میں اس کے بارے میں نمل چونٹی کا بیان بھی سن لیا۔ چونٹی کے بیان سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ برکتیں دینے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ اسی مسئلے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئیں گی۔ قصص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، ان پر کتنی تکالیف آئی ہیں۔ مولانا آپ مہربانی کریں سورۃ الفرقان کھولیں، جلدی کریں، کوئی صفحہ سورۃ الفرقان کا۔ سورۃ الفرقان کا دعویٰ بھی مجھے سنائیں۔ تبارک الذی، برکت دینے والا صرف، بیدار ہوں، برکت دینے والا صرف، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، نفی شرک فی البرکت۔ آپ نے بتانا ہے سورۃ الفرقان میں اس دعوے پر کون سے دلائل تھے؟ عقلی دلائل۔ کون سے دلائل تھے؟ نقلی مختصر تھے نا، عقلی زیادہ تھے۔ اگلی سورۃ الشعراء میں اس دعوے پر کون سے دلائل تھے؟ نقلی دلائل تھے۔ اگلی سورۃ النمل، سورۃ النمل میں اس دعوے پر علت بیان کی گئی تھی۔ اللہ کیوں برکتیں دینے والا ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ اتنے تک تو بات ہو گئی۔ اب آ گئی سورۃ القصص۔ سورۃ القصص میں فرمایا برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، عبادت اور غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ میرے پیغمبر، مشرکین کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تکلیفیں آئی تھیں، انہوں نے صبر سے کام لیا، ڈٹے رہے۔ آپ پر تکلیفیں آئیں گی، آپ بھی ڈٹے رہیں۔ بہت آسان سا ربط ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات، پیدائش کے بعد کے حالات، نبوت سے پہلے کے حالات، نبوت کے بعد کے حالات، اور پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے چلنے والوں پر غلبے کا ذکر اس میں آئے گا۔ اور 6 باتیں آئیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر فٹ ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب کا ایک بڑا عجیب انداز ہے اس صورت میں۔ وہ 6 باتیں ہم انشاءاللہ فٹ کریں گے اور میں لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وللمومنین۔ نبی اردو والے اردو میں لکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مؤمنین کے لیے تسلی۔ علماء تو عربی میں لکھیں، مجھے خوشی ہو، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وللمومنین۔ سورت کے امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں، 22 لکھے ہیں۔ میں صرف آپ کو چند سنا دیتا ہوں۔ فرعون بنی اسرائیل کو کمزور کیا کرتا تھا، یہ اس سورت میں ذکر ہے۔ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، یہ قصہ اس سورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی، پھر وہ 2 نوجوان لڑکیاں ملیں، یہ قصہ بھی اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ قارون کا مفصل واقعہ، یہ الفاظ قابل غور ہیں، قارون کا مفصل قصہ اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں امتیازات میں سے۔ آپ مجھے پہلے یہ سنائیں کہ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وللمومنین۔ مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آئیں، ان کے پیروکاروں پر آئیں، آخر کار غلبہ انہی کو ملا۔ میرے محبوب، آپ کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی میں اللہ غلبہ عطا کروں گا۔ اچھا، طاسیم میم، یہ متشابہات میں سے ہے یا محکمات میں سے؟ متشابہات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1، معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ، مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا، تو یہ متشابہات کی کون سی قسم ہے؟ دوسری۔ آپ کو عرض کیا تھا تلک آیات الکتاب المبین، اگر کتاب کی صفت مبین آ جائے تو نقلی دلائل ہوں گے،
اور الکتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو عقلی دلائل ہوں گے، جیسے صورت یونس ہے تو اب الکتاب کی صفت المبین آ گئی، اشارہ ہے کہ اس میں نقلی دلائل ہیں، اور ہے بھی واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ صورت مشکل نہیں ہے، جو مشکلات ہوں گی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حل کرتے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن، میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا، یہ مکی صورتوں میں سے آخری صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر روانہ تھے، مقام جوفا تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، آئے گی انشاءاللہ 85 نمبر، ان الذی فرض علیک القرآن لرعادک الی ماد، میرے محبوب پریشان نہ ہو، وہ جس طرح میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی گود میں واپس لایا تھا، آپ کو بھی عزت اور اکرام کے ساتھ میں مکہ واپس لاؤں گا۔ آیت آئے گی انشاءاللہ، 6 باتیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی طرز پر ہم حل کریں گے اور لکھیں گے انشاءاللہ۔ تلک آیات الکتاب المبین، تمہید ما ترغیب، شوق دلایا جا رہا ہے، تمہید ماندی جا رہی ہے، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب المبین جو واضح ہے اور مسئلے کو واضح کرنے والی بھی ہے، لازمی معنی متعدی معنی دونوں معنی، اور اشارہ بھی ہو گیا کہ آگے دلیل نقلی آنے والی ہے، کوئی اس کے اندر ابہام اور خفا نہیں ہے، یہ مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اس کے نیچے لکھنے اجمال قصہ، پہلے مختصر قصہ بیان ہوگا خلاصہ، پھر تفصیل آئے گی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ خبر، من کا معنی کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، بالحق ٹھیک، کچھ ہم خبر بیان کریں گے، مقصودی بات، لقوم یؤمنون، مستفیدین، شاگرد کتنے قسم، اب آپ کو تو یاد ہونا چاہیے جملہ، محرومین، جلدی بولیں مولانا جلدی بولیں، محرومین، مستفیدین، تو یہ مستفیدین کا ذکر ہے، نیچے مستفیدین، فائدہ اس کو ہوگا یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں۔ اب نئی بات آپ کو لکھواتا ہوں، یؤمنون کے نیچے حقیقتاً یا حکماً، حقیقتاً یا حکماً، یہ نئی بات آئی ہے آپ کے لیے، حقیقتاً ایماندار ہوں ان کے لیے بھی فائدہ ہے، حکماً ایماندار ہوں ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اب حکماً ایماندار ہونے کا کیا معنی، آگے 2 لفظ لکھ لیں، یعنی ارادہ رکھتے ہوں ایمان لانے کا، یعنی حکماً ایماندار ہونے کا کیا معنی ہے، ارادہ رکھتے ہو ایمان لانے کا، ان کے لیے بھی بہت فائدہ۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سرکشی کی زمین میں، یہ فرعون کی سرکشی اور طغیان کا بیان ہو رہا ہے۔ الارض پر لکھ لیں مصر، وجعل اہلہا شیعا، اور بنا دیا اس نے زمین والوں کو، یعنی مصر والوں کو شیعہ، شیعہ کس نے بنایا، فرعون نے بنایا، وجعل اہلہا شیعا، اور بنا دیا اس نے زمین والوں کو، یعنی جو مصر والے تھے ان مصر والوں کو شیعن، گروہ بنا دیا۔ اب میں نے شیعان کا مطلب آپ کو لکھوا دیا، سبتیوں کو ذلیل اور قبطیوں کو معزز، سبتی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بنی اسرائیل، اور قبطی تھے فرعون کی قوم والے، سبتیوں کو ذلیل اور قبطیوں کو معزز بنا دیا، تم ذلیل ہو، ہماری خدمت کرو، کام کار کرو، نوکری چاکری کرو ہماری، اور اپنی قوم والوں کو بڑا معزز بنایا ہوا تھا، ایک مطلب۔ دوسرا وجعل اہلہا شیعا، اور کر دیا اس نے مصر کے رہنے والوں کو شیعن، گروہ بنا دیا۔ انگریز کا بھی اصول تھا، ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریزی سے تو واقف نہیں تھے، لیکن استادوں نے شاید کسی سے جملہ سنا ہوگا تو وہ فرماتے بھی تھے، اور ان کے قرآن پاک پر بھی لکھا ہوا تھا، استادوں کے 3 نسخے تھے 10 پاروں کے، وہ میرے پاس رہتے تھے، ان کی شفقت تھی، سبق کے لیے تشریف لاتے تو میں نسخہ آگے رکھتا تھا، جو بھی سبق ہوتا تھا وہی نسخہ، تو حاشیے پر لکھا ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول،
ہم نے تو اسکول کالجوں میں پڑھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہی فرعون نے کام کیا ہوتا ہے، لڑاؤ اور حکومت۔ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں سیاسی گروپ ہے، فلاں، آپس میں لڑتے مرتے رہیں اور ہم مطمئن ہو کر حکومت کرتے رہیں۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا، کیوں اس نے تقسیم کیا تھا؟ تاکہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، میری حکومت مضبوط رہے۔ جملہ لکھا گیا، یستضعف طائفة منهم۔ اب یہ بیان ہے جعل کا، نیچے لکھ لیں بیان جعل کا، کیسے گروہ گروہ اس نے بنا دیا۔ یستضعف طائفة منهم، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے۔ طائفہ کے نیچے بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا ان میں سے۔ اب کمزور کرنے کا انداز کیا تھا؟ مولانا یستضعف مبدل منہ ہے اور یذبح اس سے بدل ہے۔ علماء کرام، یستضعف طائفة منہم، کمزور کرنا چاہتا تھا فرعون ایک جماعت کو ان میں سے۔ آپ نے بتانا ہے لیکن جلدی، کس جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا؟ بنی اسرائیل کو۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ یذبح ابناءہم، یعنی ذبح کرایا کرتا تھا، یعنی لکھ لیں، یعنی ذبح کیا کرتا تھا، خود تو نہیں کرتا ہوگا، نوکروں کو کہتا ہوگا۔ یذبح ابناءہم، یعنی ذبح کیا کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ ورنہ بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب بچی تو عورت نہیں ہے، اب غور تو کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں، بچی تو عورت نہیں ہے، تو آئندہ اس کی آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر نساء عورت کہہ دیا گیا۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یستحیی نساءہم، بے حیا بناتا تھا ان کی عورتوں کو، بے حیا بناتا تھا ان کی عورتوں کو۔ اب میں کیسے الفاظ کہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو فرعون کے جو قوم والے تھے نا، یہ بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس کر عورتوں کو چیک کیا کرتے تھے۔ حاملہ تو نہیں ہے، مولا غور تو کرے، میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، چیک کیا کرتے تھے فرعونی۔ اب میں فرعون کی قوم والوں کو فرعونی کہوں گا آسانی کے لیے۔ تو فرعونی جا کر بنی اسرائیل غریبوں کے گھروں میں عورتوں کے پیٹ چیک کیا کرتے تھے۔ عورت کوئی حاملہ تو نہیں ہے، بس حاملہ ہے، انتظار کرتے تھے، بچہ پیدا ہوا مار ڈالیں گے، اور بچی ہوئی تو اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ انہو کان من المفسدین، یقیناً تھا وہ فرعون بڑے فسادیوں میں سے۔ اب جو بات عرض کرنی ہے وہ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے۔ یہ بات ہے بڑی آسان، تھوڑا سا آپ ذہن متوجہ کریں۔ فرعون بچے کیوں قتل کرتا تھا؟ عام ہمارے عوام میں یہ مشہور ہے، نجومیوں نے اس کو کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو نجومی کوئی غیب جانتے ہیں؟ نجومیوں کیسے پتہ چلا؟ یہ قول دل تسلیم نہیں کرتا۔ اب دوسری بات سنیں، فرعون نے خواب دیکھا، یہ بھی کتابوں میں ہے، خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور اس نے میرے ملک سارے مصر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مصر کا سارا جو وطن تھا، علاقہ، وہ جل گیا۔ اس نے اپنے دربار کے اندر جو بندے تھے ان سے تعبیر پوچھی، بھائی اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ بنی اسرائیل بیت المقدس سے آئے تھے، اصل وطن بنی اسرائیل کا بیت المقدس ہے، تو تیری جو تباہی ہے یہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوگی۔ خواب کی تعبیر یہ ہے، کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہو کر بنی اسرائیل میں سے تیری بادشاہی کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس نے بچے قتل کرانے بنی اسرائیل کے شروع کر دیے۔ ایک اور بات، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ انبیاء سابقین، پچھلے انبیاء کرام خبر دیتے چلے آ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ اب میں نے 3 قول آپ کو بتا دیے، ایک نجومیوں والی بات،
ایک آگ والی بات، ایک انبیاء سابقین کی تعلیمات، ان کے اندر یہ خبر چلی آ رہی تھی۔ مولانا یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اپنی جگہ پر۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب زیدہ مجدہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں آ گیا یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کرنا چاہتا تھا بنی اسرائیل کو، تو باقی چیزوں کی طرف تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الذمۃ علی من رواھا، تو بنی اسرائیل کے بچے قتل کرانے کا مقصد ان کو کمزور کرنا تھا، کیونکہ جس قوم کے اندر مردوں کی تعداد کم ہو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، یہ صاف لفظ سامنے ہے۔ پھر ایک اشکال ہے، اگر بنی اسرائیل کے بچے اس لیے قتل کراتا تھا کہ یہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا، تو پھر 1 سال قتل کراتا تھا 1 سال نہیں کراتا تھا؟ وہی اگر قول لیے جائیں تو جس سال قتل نہیں کرانے تھے بچے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بچ گئے، اور جس سال قتل کرانے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اگر وہی بچے والی بات ہے تو پھر 1 سال چھوڑتا کیوں تھا؟ اب کھولیں ذرا سورۃ حامیم المومن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے، یہ صفحہ 423 کھول لینا، میں آخری سطر سے معنی کروں، آیت نمبر 22 کے بعد 23 سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور واضح واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ساحر کذاب، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، جبکہ آ گئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ، حق لے کر آئے ہماری طرف سے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، فرعون نے، حامان نے، قارون نے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اس کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام دربار میں آئے ہوئے مقابلے کے اندر، اب بچے قتل کرانے کا کیا مقصد ہے؟ ورنہ آپ اشکال پر تو غور کریں، اگر اس لیے قتل کراتا تھا ایک بچہ میری بادشاہی کو تباہ کرنے کا سبب بنے گا، اب تو موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، اب کیوں کہہ رہا ہے قتل کرو؟ یہ 2 اشکال آپ نے سمجھ لیے۔ ایک اشکال 1 سال کراتا تھا، دوسرے سال نہیں کراتا تھا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آ گئے مقابلے میں، اب کیوں کہہ رہا ہے اقتلوا؟ تو بات وہی قرآن والی بہت بہتر ہے، مقصد اس کا تھا کمزور کرنا، یستضعف ہو، کیونکہ جس قوم میں مردوں کی تعداد کم ہو ان کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ساری آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ او مولانا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اب 4 من آئیں گے، من کا معنی احسان۔ اب آپ نے قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم ارادہ کرتے تھے کہ احسان کرے ہم ان لوگوں پر، اسْتُضْعِفُوا، جو کمزور کیے گئے تھے۔ کون کمزور کیے گئے تھے؟ ماشاءاللہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں گھبراتے کیوں ہیں پتہ نہیں۔ کون کمزور کیے گئے تھے؟ بنی اسرائیل فی الارض، مصر کی سرزمین میں، مصر لکھنا ہے، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اس پر لکھیں من نمبر 1، یہ پہلا احسان ہے، اور ہم ارادہ کر رہے تھے کہ بنائے ہم ان بنی اسرائیل کو أَئِمَّةً، پیشوا، ہم ان کو پیشوا بنانا چاہتے تھے دین کا۔ أَئِمَّةً کے نیچے لکھ لیں دینی، دینی، دینی لکھ لیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ من نمبر 2، دوسرا احسان، ہم ارادہ کر رہے تھے کہ بنائے ہم ان بنی اسرائیل کو الوارثین، مالک، مصر کا مالک بنائیں، مصر کا مالک بنائیں۔
اور رسناہا بنی اسرائیل آپ نے پڑھا ہے سورت شعراء کے اندر، ان کے سامان کا وارث بنا دے ہم ان کو، ہم یہ ارادہ کر رہے تھے وَنُمَكِّنُ لَهُم من نمبر 3 تیسرا احسان، اور قوت اور غلبہ عطا کرے ان کو فی الارض مصر و شام کی سرزمین میں۔ عرض کے نیچے لکھ لیں مصر و شام، یہ تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ سورۃ مائدہ کے اندر، اللہ نے کیسے ان کو دوبارہ ملک شام عطا کیا تھا۔ مکینہ کمانا کیا، ہم ارادہ کر رہے تھے کہ قوت اور غلبہ عطا کرے ان کو مصر اور شام کی سرزمین میں حکومت دینا چاہتا تھا۔ اور من نمبر 4 و نوریاب، من نمبر 4 اس پر لکھنے ہلاکت دشمن، ہم ارادہ کر رہے تھے نوریا فرعون و حامان، کہ ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو و جنودہما ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، کیا دکھائیں ما کمن غلبہ، منہم ہم کے نیچے بنی اسرائیل لکھنا ہے۔ یہاں زرون کے نیچے لکھنے لب پھر میں معنی کروں گا زوال سلطنت۔ اب میں معنی کرتا ہوں، اب آپ لفظوں کو دیکھیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم ارادہ کر رہے تھے کہ دکھائیں ہم فرعون کو اور حامان کو، ان دونوں کے لشکروں کو، منہم بنی اسرائیل کی جانب سے، ہم ان کمزوروں کی جانب سے دکھائیں، کیا دکھائیں ما وہ غلبہ کانوا یحذرون، جس سے فرعونی ڈرا کرتے تھے۔ فرعونی کس بات سے ڈرتے تھے؟ ہماری سلطنت کو زوال نہ پہنچے۔ میں اللہ کی مرضی یہ تھی میں کمزوروں کی جانب سے ان کو وہ غلبہ دکھا دوں، یہ ڈر رہے ہیں ہماری سلطنت پر زوال نہ آ جائے۔ میں اللہ کی مرضی یہ تھی میں نے بنی اسرائیل کمزوروں کے ذریعے ان کی سلطنت کو زوال پر پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، مولا اتنے تک مقام حل ہو گیا، کوئی مشکل بات نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تفصیل، اب قصہ مختصر ہو گیا، اب تفصیل قصہ آ گئی۔ تفصیل قصہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور الہام کیا ہم نے، اوحینا کا معنی لکھیں الہمنا، الہام کیا ہم نے، وہی تو پیغمبر پر ہوتی ہے، تو یہاں وحی بمانا الہام ہے، دل میں بات ڈال دی۔ الہمنا کا آسان معنی تو سنائیں، دل میں بات ڈال دی، اور ہم نے الہام کیا الی ام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، اس کے دل میں بات ڈال دی۔ کون سی بات؟ ان تفسیریہ، ان تفسیریہ، کون سی وحی کی، کون سا الہام کیا؟ ان ارضی، یہ کہ دودھ پلاتی رہے اس بچے کو، دودھ پلانا، دودھ پلاتی رہے۔ نیچے جملہ لکھے مولانا، جب تک چھپانا ممکن ہو، جب تک چھپانا ممکن ہو، پلاتی رہ پلاتی رہ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جس وقت خوف کرے تو علیہ اس بچے پر، موسیٰ علیہ السلام پر، بھئی کوئی جاسوس اطلاع دے دے گا اور راز فاش ہو جائے گا، خوف کرے تو علیہ اس موسیٰ علیہ السلام پر، علیہ کی ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ خوف کرے تو اس موسیٰ علیہ السلام پر، فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، پس ڈال دینا اس موسیٰ علیہ السلام کو، فی الیم دریا میں، وَلَا تَخَافِی، اور نہ خوف کرنا تو غرق ہونے کا، وَلَا تَحْزَنِی، اور غم بھی نہ کرنا اس کی جدائی کا۔ تخافی کے نیچے غرق لکھیں، غرق کرنے کا خوف بھی نہیں کرنا، ولا تحزنی اس کے نیچے لکھیں جدائی، اور غم نہ کرنا اس کی جدائی کا۔ انا رادوہ الیک، یقیناً ہم لوٹانے والے ہوں گے اس موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف، ہو ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وجاعلوہ من المرسلین، ایک وعدہ رادوہ میں نے لکھوا دیا، دوسرا وعدہ وجاعلوہ من المرسلین، اور بنانے والے ہوں گے اس موسیٰ علیہ السلام کو رسولوں میں سے۔ اس کے نیچے لکھ لیں اپنے وقت پر، ابھی نہیں رسول بنائیں گے، وقت پر بنائیں گے۔
مولانا میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا عرض ای دودھ پلاتی رہے حکم نمبر 1، ال کی حکم نمبر 2 دریا میں ڈال دینا، لا تخافی نہی نمبر 1 روکا خوف نہ کرنا، دوسرا روکا نہی نمبر 2 لا تحزنی، 2 وعدے کیے، 1 واپس لے آؤں گا، نمبر 2 رسولوں میں سے بناؤں گا۔ امر بھی 2 ہیں، نہی بھی 2 ہیں، وعدے بھی 2 ہیں۔ میں نے جملہ لکھوایا آپ کو کہ کام تب بنا جب ربطنا علی قلوبہم ہوا، یہ لکھوایا ہے، سامنے لکھیں 2 امر 2 نہی، جلدی کریں، 2 امر 2 نہی، 2 وعدے، لیکن کام تب بنا جب ربطنا علی قلبہا، آگے آیت آ رہی ہے، ربطنا علی قلبہا، اللہ نے جب اس کے دل کو مضبوط کیا، دل پر گرہ لگائی، کام تب بنا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فَالْتَقَطَهُ فا فصیحیہ ہے، یہ فا کیا ہے؟ ایک جملے کے قائم مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلاتی رہی، بولا دیکھنا میری طرف، دودھ پلاتی رہی، صندوق ایک لکڑی کا تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کو جب خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے جو جاسوس ہیں میرے محلے میں آپ پہنچے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو پکڑ کر قتل کر دیں، صندوق کے اندر ڈالا، صندوق کو بند کیا، دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کریم کی قدرت، فرعون نے اس روز اپنا دربار دریا کے کنارے لگایا ہوا تھا۔ صندوق تیرتا تیرتا اس مقام پر جا پہنچا اور ایک درخت کے ساتھ رک کر کھڑا ہو گیا۔ فرعون نے کہا بھئی یہ کیا صندوق ہے، اس کو نکالو۔ نکالا، کھولا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اس کو، کس کو؟ وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ آل فرعون، فرعونیوں نے، میں نے اکٹھا معنی کیا، فرعونیوں نے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لِيَكُونَ پر لکھیں لام عاقبت، عاقبت کا معنی انجام۔ اب لام عاقبت والا معنی نہیں کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ اب میں معنی کرتا ہوں، آپ نے لکھنا نہیں ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اس موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے۔ کیوں اٹھایا؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لکھنا نہیں ہے اب میں عام معنی کر رہا ہوں، اس لیے اٹھایا لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ ہو وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن، وَحَزَنًا، غم کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اٹھایا تاکہ ہمارا دشمن بنے۔ مولانا ہاں نہ تو کرو نا، یہ لام عاقبت ہے، عاقبت کا معنی انجام بیان کرنے کے لیے۔ اب معنی کرتا ہوں، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے۔ لِيَكُونَ، انجام یہ نکلا، انجام یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن، نتیجہ یہ نکلا بعد میں وہ دشمن بنا، وَحَزَنًا، غم کا سبب بنا۔ ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین۔ مولانا فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون کا ایک جملہ آپ کو لکھوا دوں، جلدی لکھیں۔ فرعون کے ہاں پرورش ہونے سے اس کا روب نکل جائے گا، فرعون کے ہاں پرورش ہونے سے اس کا روب نکل جائے گا۔ پہلے تو دم کوئی نہیں مار سکتا تھا نا، اس کے آگے بول ہی کوئی نہیں سکتا تھا نا، اتنا جابر اور ظالم انسان تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ وہاں پرورش پائیں گے، دل میں کسی قسم کا روب نہیں رہے گا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما، یقیناً فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، چوکنے والے تھے۔ اوپر لکھے اس معاملے میں چوکنے والے تھے۔ میں نے جملہ لکھوایا کہ ہم دشمن کو پال رہے ہیں، لکھا ہے مولانا، ہم ان کو کیا پتہ تھا، بیچاروں سے غلطی ہو گئی، ہم دشمن کو پال، چوکنے والے آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آسان کرتا ہوں، کانوا خاطئین تھے، غلطی کرنے والے، ان بیچاروں کو کیا پتہ تھا ہم دشمن کو پال رہے ہیں۔
وقالت امرأۃ فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا گیا تو فرعون پتہ نہیں، واللہ عالم، فرعون کے دل میں خود بخود خیال پیدا ہوا یا کسی نے اس کو توجہ دلائی، بھئی فرعون ممکن ہے جس بچے کے ہاتھ سے تیری سلطنت کا زوال ہونا ہے وہ یہی بچہ نہ ہو، واللہ عالم، یہ تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ فرعون نے کہا اس کو قتل کرو، کیوں کرو، اس کے دل میں کیسے خیال آیا یا کسی نے اس کو کہا، واللہ عالم، ان تفصیلات میں قرآن نہیں جاتا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی گھر والی نے، کہتے ہیں اس کا نام بی بی آسیہ تھا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ ٹھنڈک ہے آنکھ کا، کس کی آنکھ کا، لی واسطے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولک، اور تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ علماء کرام نے لکھا آسیہ نے پہلے اپنا ذکر کیا، لی پر لکھ لیں پہلے اپنا ذکر، لکھوایا ہے آپ کو، یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں بی بی آسیہ نے اپنا ذکر پہلے کیا کیونکہ فرعون اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی بات ٹالتا نہیں تھا، اس لیے اپنا ذکر پہلے کیا۔ بھائی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اپنا ذکر پہلے کیوں کیا؟ کیونکہ فرعون اس سے محبت کرتا تھا، اس کی بات ٹالتا نہیں تھا۔ قرۃ عین لی ولک، یہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو۔ میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا ہے، قرۃ عین لی ولک، اہل اللہ سے محبت رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، دیکھو نا محبت کر رہی ہے اس سے، بعد میں آسیہ کو ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ میں نے جملہ لکھوایا ہے، اور میں نے دو باتیں اور آپ کو لکھوائی ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات، آپ حاشیہ دیکھیں۔ قرۃ عین لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو آسیہ نے کہا تھا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون بھی یہ کہہ دیتا، اسے بھی آسیہ کی طرح ہدایت نصیب ہو جاتی، اگر یہ بات فرعون کہہ دیتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں نے ان کا قول بھی لکھوایا ہے، بی بی آسیہ نے کہا سائین فانا، ممکن ہے کہ فائدہ دے ہم کو، نیچے لکھیں بڑا ہو کر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسیہ کی طرح فرعون بھی یہ کہہ دیتا نا ہمیں فائدہ دے گا، اسے بھی فائدہ مل جاتا، لیکن بس اس کی اپنی قسمت، یہ دونوں باتیں کس نے کی تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک اور فائدے والی بی بی آسیہ نے، فائدہ مل بھی گیا، اللہ نے بعد میں اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ورنہ مقام حل ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو باتیں لکھوا دی ہیں۔ یہ خوطبہ سے سنا ہے، ام موسیٰ نے جب ترکھان سے صندوق بنوانے کے لیے بلایا تھا، بھائی صندوق بنا، اس بندے نے فرعون کو بتانا چاہا، اللہ نے اس کی زبان بند کر دی، وہ جو مستری تھا بات نہ کر سکا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میں نے تو آج سنی ہے، یہ خوطبہ کی کیا پوچھتے ہو بھائی، کول جھوٹ سچ سارا ملا جلا کر عوام کو خوش کرتے رہتے ہیں، خوطبہ کی کیا سنتے، چھوڑو یار خطیبوں کی باتیں۔ اسائین فانا نتخذہ ولدا، یا بنا لیں گی ہم اس کو بیٹے کے قائم مقام، والدن متبنہ بنا لیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں پتریلا، ہماری اولاد نہیں ہے اس کو بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں جانتے تھے، اس پر لکھیں انجام کو۔ نیچے لفظ لکھوانے ہیں کہ زوال سلطنت اس کے ہاتھ سے ہوگا، ان کو کیا پتا تھا ہماری بادشاہی کی تباہی کا ذریعہ یہی بچہ بنے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا دل، اصبح کا معنی کیا ہو گیا، بے معنی سوارا، ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کا فارغاً، بے قرار ہو گیا، فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا۔ اب میں نے فارغاً پر آپ کو دو جملے لکھوائے ہیں،
ایک جملہ لکھوایا ہے فارغن پر، فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، کس سے خالی ہو گیا؟ صبر سے خالی ہو گیا، اس کی جگہ خوشی آ گئی۔ بیٹا تو صحیح سلامت ہے، بچ گیا ہے، فرعون کے گھر میں پہنچ گیا ہے، بی بی آسیہ نے روک دیا ہے قتل نہیں کرنا، میرا بیٹا زندہ ہے صحیح سلامت۔ اس کے دل میں صبر کی جگہ خوشی بھر گئی، صبر سے خالی ہو گیا اور صبر کی جگہ خوشی آ گئی۔ ایک مطلب تو آیت کا یہ ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو مطلب یہ بھی لکھوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فکر تھا فرعون کے ہاتھ میں آ گیا ہے، فرعون اس کو قتل کر دے گا، تو اس کو اتنا غم لائق ہوا، ہو سکتے اس کی چیخیں نکل جاتی، رات فاش کر دیتی، لیکن اللہ نے اس کے دل پر گرہ لگا دی، اللہ نے مزید صبر عطا کر کے مضبوط کر دیا۔ میں نے کیا جملہ لکھوایا تھا؟ مولانا ہرنولی پڑھیں گے، سارے نہ پڑھیں، کیا جملہ لکھوایا تھا؟ دوسرا اچھا پڑھو نا بیٹا، دیکھیں آپ دیکھیں جی، بس ہم نے ربطنا علی قلبہ، ہم نے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وعدے کی مزید تصدیق ہو جائے۔ فارغن کا ایک مطلب کیا لکھوایا؟ صبر سے فارغ کر کے اس میں خوشی بھر دی گئی۔ اور دوسرا قول وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغن، فارغن، فارغ از غم، فارغ از غم، اللہ کی تسلی کی وجہ سے غم دور ہو گیا۔ ایک اور جملہ لکھواتا ہوں، میں لکھواتا ہوں، آپ لکھیں فارغن پر، یعنی خالی باقی تمام باتوں سے، اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام کی یاد رہ گئی۔ اب مولانا پھر میں دہراتا ہوں، ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کا فارغن، صبر سے فارغ ہو گیا، اس کی جگہ خوشی آ گئی، میرا بیٹا زندہ سلامت ہے، بچ گیا ہے۔ اتنی خوشی اس کو ہوئی، ہو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے کہہ دیتی بیٹا میرا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو سنبھالا۔ دوسرا قول آپ کو لکھوایا، فارغ ہو گیا، باقی تمام باتوں سے فارغ، صرف موسیٰ علیہ السلام کی یاد اس دل میں تھی۔ ان قادت لتبدی بہی، اوپر لکھے مولانا، بے قراری بھی ایسی، بے قراری بھی ایسی، ان قادت لتبدی بہی، یقیناً شان یہ ہے، انا تھا، یقیناً شان یہ ہے، قادت لتبدی بہی، قریب تھی وہ والدہ، البتہ ظاہر کر دیتی راز کو، البتہ ظاہر کر دیتی بہی، اس راز کو، یہ میرا بیٹا ہے، اتنی بے قرار، یا تو خوشی کی وجہ سے بے قرار ہوئی کہ میرا بیٹا ہے جی، بچہ ہوا ہے، واہ جی واہ، کمال اللہ نے بچا لیا، اور یا غم زیادہ تھا، ہائے کیا بنے گا بیٹے کا، غم کی وجہ سے راز فاش کر دیتی، ہم نے دل کو سنبھالا۔ یقیناً قریب تھی وہ اماں، لتبدی بہی، البتہ ظاہر کر دیتی بہی، اس موسیٰ علیہ السلام کے متعلق راز کو، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، الربطنا علی قلبہا، کہ گرہ لگا دی تھی ہم نے اس کے دل پر، ہم نے اس کے دل کو سنبھال لیا تھا، صبر صبر، حوصلہ حوصلہ، لتکون من المومنین، تاکہ رہے وہ من المومنین، لتکون کے نیچے رہے، یہ ربطنا کی علت ہے، علت ربطنا کی، کیوں گرہ لگائی ہم نے اس کے دل پر، لتکونا، تاکہ رہے وہ اماں من المومنین، یقین کرنے والوں میں سے، اس پر لکھے ہمارے وعدے پر۔ میں نے اس کے دو جملے آپ کو لکھوائے ہیں، آپ حاشیے پر دیکھیں، ایک جملہ تو آپ کو یہ لکھوایا، یہ ما قبل کی علت ہے
یعنی ہم نے اس کے دل کو مضبوط اس لیے کیا تاکہ ہمارے وعدے کی اسے مزید تصدیق ہو جائے۔ لکھا ہوا ہے جملہ مولانا ہاں نہ تو کرو، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھوایا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے ہم نے دل پر گرا لگائی تاکہ رہے وہ ایمانداروں میں سے، یوں نہیں ہے کہ ہو جائے ایمانداروں میں سے، مومنہ تو وہ پہلے بھی تھی، تاکہ رہے وہ ایمان والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے ہمارے وعدے پر۔ مولانا اب ایک اور چھوٹا سا لفظ اور بھی لکھا ہوتا ہوں، لِتَكُونَ کا مراد دوام ہے، ہمیشگی مراد دوام ہے۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مومن رہے، ہمارے وعدوں پر یقین کرنے والوں میں سے رہے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وقالت لأختہ، اور کہا اماں نے لأختہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے واسطے، اس کی بہن کو کہا اسی ہے پیچھے پیچھے چلتی جا اس کے، اسی پیچھے پیچھے تو چلے۔ وہ ضمیر سے مراد موسیٰ علیہ السلام، صندوق کہاں جا رہا ہے؟ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ۔ اچھا ایک لفظ شاید اوپر میں نے ان کہہ تو دیا ہے، ان اصل میں کیا تھا انا، لیکن یہ علماء ذہن میں رکھیں یہ اصل میں تھا انہا، اصل میں کیا تھا انہا، ہا ضمیر قصہ ہے، انہا قادت لتبدی بہی، یقیناً قصہ یہ ہے، قریب مقام حل ہو گیا، یقیناً قصہ یہ ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، ہونا کسی ہے کا جملہ لکھیں جلدی کریں، تدبیر توکل کے خلاف نہیں، تدبیر توکل کے خلاف نہیں۔ بندہ ہاتھ باندھ کر بیٹھا رہے بھائی اللہ سب کچھ دے گا، بھائی اللہ تو دے گا روزی دیتا ہے، لیکن بندہ ہاتھ پاؤں تو ہلائے نا، تدبیر تو اختیار کرے۔ کیا جملہ لکھوایا؟ تدبیر توکل کے خلاف نہیں۔ ہاں وہ انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں عرض کروں گا، یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے چل پڑتے تھے، ہاں بھائی خرچہ نہیں ہم خرچہ نہیں اٹھاتے، پیسے نہیں بھائی، کھانا پینا نہیں بھائی، ہم متوکل لوگ ہیں، وہاں جا کر لوگوں کی چوریاں کرتے تھے، آؤ جی جیبیں کاٹتے تھے۔ یمن کی یہ سورۃ بقرہ میں آئے گا انشاءاللہ، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، وہاں بات کریں گے۔ توکل کا یہ معنی ہے کہ بندہ ہاتھ بند کر کے بیٹھا رہے بھائی اللہ منہ میں ڈالے گا، ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ، واہ بھائی اللہ پرندوں کو بھی روزیاں دیتا ہے لیکن گھونسلوں میں نہیں دیتا، اڑنا پڑتا ہے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا جملہ لکھوایا؟ تدبیر توکل کے خلاف نہیں۔ تو اس کی بہن کو کہا تو بھی ساتھ ساتھ چلنا، تدبیر تو اختیار کرنا۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، پس دیکھتی رہی وہ بہن بہی موسیٰ علیہ السلام کو، عن جنوبٍ دور سے، عن جنوبٍ کے دو معنی دور سے، دوسرا معنی لکھیں اجنبی بن کر، اجنبی بن کر، یہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ میں اس کی بہن ہوں، جیسے کوئی ناواقف ہوتا نا ایسے جا رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ فرعونی نہیں جانتے تھے کہ یہ بہن ہے اور اس فکر میں آئی ہے، لکھے ہم لا یشعرون پر کہ یہ بہن ہے اس کی فکر میں آئی ہے، فرعونی نہیں جانتے تھے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور روک دیا ہم نے، حرمنا کا معنی لکھیں، روک دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع سامنے لکھیں، مرضعہ کی جمع، مرضعہ کی جمع، دوسرا معنی مرضع کی جمع، مرضع کی جمع، اور حرام روک دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر المراضع دودھ پلانے والی دائیوں کو، مرضع معنی دودھ پلانے والی دائیوں کو روک دیا، اور دوسرا معنی مراضع مرضع کی جمع دودھ کی جگہ، دودھ کی جگہ کو روک دیا، تھن۔ حرمنا علیہ المراضع،
روک دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ کی جگہوں کو، یعنی جو تھن ہوتے ہیں، روک دیا، کسی کا تھن نہیں پینا، کسی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پینا اس سے پہلے۔ فقالت، پس کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موقع پا کر، نیچے لکھے موقع پا کر، اب کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، دائیوں کو بلایا گیا، فرعون نے کہا چلو قتل تو میں نہیں کرتا، دودھ کا انتظام، ساری دائیاں آئیں، کوشش کی، کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی، کہنے لگی حل ندلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں علی اہل بیت، ایک گھرانے والوں کے متعلق، اوپر گھرانے والوں کے، یعنی ایک گھرانے والوں کے متعلق میں تمہاری رہنمائی کروں، یکفلونہ لکم، جو پرورش کریں گے اس موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے بتاتے ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کریں گے، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ واسطے اس بچے موسیٰ علیہ السلام کے ناصحون، خیر خواہ ہوں گے، اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ مولانا علماء نے فرمایا فرعون کو شک پڑ گیا، بھائی لہو اس بچے کے وہ خیر خواہ ہوں گے، اس بچے کا کیا تعلق ہے بھائی، ان کا کیا تعلق ہے اس بچے سے، بچے کا کیا تعلق ہے اس سے، وہ خیر خواہ، یہ کیا کہ تم کون ہو بھائی، کیا کہہ رہی ہو، بچے کے خیر خواہ ہوں گے، یہ کس کا بچہ ہے، وہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو بی بی نے کہا، بہن نے، بھئی لہو سے مراد فرعون ہے، وہم لہو ناصحون، فرعون کے خیر خواہ ہوں گے، یہ جو پریشان ہے۔ دونوں باتیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں آئیں؟ لہو اوپر لکھ لیں، فرعون یا بچہ، پتہ نہیں بات میرے علماء نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی۔ تو کس کے خیر خواہ ہوں گے، بچے، اس کا کیا تعلق ہے بھائی، وہ خیر خواہ ہوں گے، کون ہے وہ؟ تو نہیں میری مراد ہے اس فرعون کے خیر خواہ ہوں گے، اور وہ ہوں گے واسطے اس فرعون کے خیر خواہ۔ فرددنا الی امہ، مولانا اس کے اوپر لکھنا انجاز، انجاز کہتے ہیں پورا کرنا، انجاز وعدہ نمبر 1، پہلے وعدے کو اللہ پورا کر رہا ہے۔ فرددنا الی امہ، پس لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس آنکھ نہ آنکھیں، آنکھ نہ آنکھیں۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو اعضاء جوڑا جوڑا ہے نا، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، میں مثال دے رہا ہوں، تو عرب والوں کی عادت ہے ایک کا ذکر کرتے ہیں مراد دونوں ہوتے ہیں، ذکر عین کا ہے اور مراد دونوں ہیں۔ فرددنا الی امہ، پس لوٹا دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کی طرف۔ پہلا وعدہ کون سا تھا، کون پڑھے گا، میں اس کے لیے دعا کروں؟ انا رادو، ہم لوٹائیں گے، ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اماں کی طرف، تاکہ ٹھنڈی ہو عینھا، اس کی ایک آنکھ، یہ معنی ہے دونوں آنکھیں ٹھنڈی ہوں اولاد کو دیکھ کر، ولا تحزن، اور غم نہ کرے، اوپر لکھیں جدائی کا، جو جدائی تھی اس کا غم بھی ختم ہو جائے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ معلوم کر لے آنکھوں سے دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر لکھیں جی، یہ آنکھوں سے دیکھ والے لفظ میں نے کیوں عرض کیے، مونا یہ معنی کرو نا، وَلِتَعْلَمَ، ہم نے بچے کو لوٹایا تاکہ اس اماں کو معلوم ہو جائے، یقیناً اللہ کا وعدہ، معلوم تو اس کو پہلے بھی تھا، وہ تو مومنہ تھی، بھئی اللہ کا وعدہ، نہ آنکھوں سے دیکھ کر اور زیادہ اس کو یقین ہو جائے، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ معلوم کر لے آنکھوں سے دیکھ کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، یقین نہیں رکھتے۔ یعلمون کا یہاں کیا معنی کیا، یقین نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب مولانا علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا اس بی بی کو بلاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، جب سینے سے لگایا تو حضرت دودھ پینے لگ گئے، تو فرعون نے وظیفہ بھی مقرر کر دیا
اتنا ماہانہ میں مثال دے رہا ہوں، ماہانہ آپ کہیں بے رکا جائے بے ماہانہ کا لفظ دکھاؤ، اتنا تجھے ماہانہ وظیفہ دوں گا، تنخواہ تیری مقرر کرتا ہوں، اس بچے کو دودھ تو نے پلانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آم کے آم، بچہ بھی مل گیا اور پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے۔ ہمارے استاد مفتی سرحد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم سے رحمۃ اللہ بڑے عالم تھے، میں نے پہلے بھی ان کا ذکر خیر کیا تھا۔ تو مفتی سے فرماتے تھے قرآن کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جایا گیا والدہ کی طرف۔ تو یہ بات بھی دل کو لگتی ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی دل کو لگتی ہے۔ تو بہن نے کہا کہ ایک دائی کا پتہ میں بتا دوں جی کو، جی فلاں کالونی میں رہتی ہے، فلاں ٹاؤن ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا لیا، اس نے کہا نا وہ شرم و حیا والی عورت ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، اگر لے جانا ہے تو بچے کو لے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مجبور ہیں، کیا کریں، ٹرائی تو کرو۔ تو لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو دو تھے، ایک بہن اور ایک موسیٰ علیہ السلام۔ غور کریں میرے جملے پر، آئے تھے تو دو تھے، ایک بہن کنارے پر اور نمبر دو موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ہجرت کے موقع پر یہ قصہ سنایا تھا نا، یہاں بھی جانے والے دو تھے اور ہجرت کے سفر میں بھی جانے والے دو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، تو بھئی وہ شرم و حیا والی عورت ہے، وہ نہیں گھر سے باہر نکلا کرتی، کہا بچے کو لے جاؤ۔ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، دو تھے بہن اور موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ واپس لے کر آیا تو محافظ اور پہرےدار بھی ساتھ آ رہے تھے۔ فرمایا میرے محبوب ایسے آپ جا رہے ہیں، دو ہیں، میں اللہ مکے میں واپس لے کر آؤں گا، ہزارہا صحابہ کا لشکر حفاظت کے لیے ساتھ ہوگا۔ اور ایسے ہوا، جب آپ مکہ فتح کرنے آئے 8 ہجری کو، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ تھا۔ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب کہ پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو۔ اس کے نیچے لکھے مولانا تمہید، انجاز وعدہ ثانی، دوسرا وعدہ پورا کرنا ہے۔ یہ بہت آگے جا کر وعدہ پورا ہونے والی بات آئے گی، یہ تمہید ہے۔ سبحان اللہ۔ تتمہ اولا، یہ جو اشد ہے نا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول لکھ لیں، 33 سے 40 سال، 33 سے 40 سال از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو، واستوا، اور سنبھل گئے، واستوا سنبھل گئے۔ لکھیں قوت جسمانی و عقلی، قوت جسمانی بھی مضبوط ہو گئی، قوت عقلی بھی مضبوط ہو گئی، سنبھل گئے۔ آتینا حکما و علما، دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکما و علما، فہم و دانش۔ حکمن کا معنی لکھیں وعلم، احکام شرعی کا علم۔ ایک جملہ یہاں اور لکھوانا چاہتا ہوں، ایک میں نے آپ کو لکھوا دیا، وہ بعد میں حل کروں گا، ایک اور لکھ لیں حکم و علما کا، یعنی دین کے معاملات میں گہری سمجھ، اور حکمت، یعنی صحیح قوت فیصلہ۔ بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے نا، اللہ نے دین کے معاملات میں گہری سمجھ عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، اور صحیح قوت فیصلہ کرنے کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا۔ اب مولانا میں نے جو آپ کو حاشیہ لکھوایا ہے، اس سے مراد اگر نبوت والا حکم اور علم ہونا، نبوت تو بعد میں ملی تھی، ابھی تو نبوت نہیں ملی۔ اللہ فرماتے ہم نے حکم و علما، حکم عطا کر دیا، علم عطا کر دیا، نبوت والا علم۔ اگر نبوت والا علم مراد لیں گے تو یہ جو آیت ہے پھر تقدیم و تاخیر ہوگی، وہ معاملات پہلے پیش آئے اور علم نبوت بعد میں عطا ہوا۔
اگر علم نبوت والا معنی نہ کیا جائے، وہ معنی کریں جو میں نے ابھی آپ کو لکھوایا ہے، دین کے معاملات کی سمجھ و قوت صحیح فیصلہ، یہ تو پھر تقدیم و تاخیر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی اللہ کا پیغمبر بڑا دانا ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی عقل مند ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی قوت فیصلہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی یہ کھانا تو کرے مقام حل ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے بھی فرعون کے مذہب سے نفرت تھی۔ وَدَخَلَ تمہید اول، لکھیں جی تمہید اول، تدبیر اخراج نمبر 1، تدبیر اخراج نمبر 1، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا فرعون کی بادشاہی سے، یہ پہلی تدبیر ہے۔ اور داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں، مدینہ پر لکھے مصر، علیٰ غفلت، اوپر وقت غفلت کے، دوپہر کا وقت تھا۔ بعض کہتے ہیں رات، بعض کہتے ہیں دوپہر، لیکن راجح قول یہی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا۔ اوپر لکھ لیں رات یا دوپہر، لیکن راجح قول کون سا ہے؟ دوپہر والا۔ دوپہر کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام کہیں باہر سے داخل ہوئے، علیٰ غفلت من اہلہا، اوپر وقت غفلت کے اس شہر والوں میں سے، شہر والے غافل سوئے پڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہیں باہر سے آئے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس پایا موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں دو آدمیوں کو، یقتتلان، آپس میں لڑ رہے تھے۔ لکھ لیں زیادتی فرعونی کی تھی، زیادتی قبطی، وہ فرعونی قبطی۔ ھذا من شیعتہ، یہ جو سبتی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا، ھذا من شیعتہ، یہ حضرت کی برادری میں سے تھا، شیعہ کے نیچے لکھیں برادری۔ وَھذا من عدوہ، اور یہ فرعونی من عدوہ، اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، پس فریاد کی اس موسیٰ علیہ السلام سے، الذی، اس بندے نے، من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا، جو معنی کرے جماعت، پارٹی، گروہ، برادری، فریاد کی، الذی، اس بندے کے خلاف، علا مولانا ضرر کے لیے آتا ہے، نقصان کے لیے، خلاف اس بندے کے فریاد کی، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، حضرت آئیے مہربانی کرو مجھے بچاؤ، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ فوقدہ موسیٰ، اس پر لکھے مولانا پہلے سمجھایا، جلدی کریں، پہلے سمجھایا، جب نہ مانا تو دفع ظلم کے لیے، بس تو دفع ظلم کے لیے، ظلم کو ہٹانے کے لیے، مظلوم کو بچانے کے لیے، فوقدہ موسیٰ، پس مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، پس پورا کر چھوڑا اس پر، یعنی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ آؤ جی، مکہ مارا تھا قتل کرنے کے لیے، آپ ہانا بھی نہیں کرتے، مکہ مارا تھا، نا مکہ تو مارا تھا مظلوم کو بچانے کے لیے، ظالم کو ہٹانے کے لیے۔ حضرت کو کیا پتہ تھا بھئی یہ بندہ مر جائے گا؟ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت نے فرمایا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، انہ عدو، یقیناً شیطان دشمن ہے، مضل، غلطی میں ڈالنے والا ہے، مضل کا معنی غلطی میں ڈالنے والا ہے، مبین، صاف صاف۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اب اس گزشتہ واقعے پر اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، عرض کرنے لگے ہیں میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر، فاغفر لی، پس بخشش فرما واسطے میرے، فغفر لہ، پس بخش دیا اللہ کریم نے واسطے اس کے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ یقیناً وہ اللہ کوئی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب مولانا میں نے اس پر آپ کو حاشیے لکھوائے ہیں بہت سارے، ایک حاشیہ تو آپ کو یہ لکھوایا
کہ قبطی معصوم الدم نہیں تھا۔ دیکھیں 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 حاشیے کو دیکھیں، معصوم الدم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو قتل نہ کیا جائے، جس کا خون نہ بہایا جائے، معصوم الدم نہیں تھا۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی معصوم الدم تو تھا نہیں کہ قصاص یا دیت یا ورثاء سے معافی کی ضرورت ہوتی۔ اب ایک بندہ ہے نا جس نے کوئی جرم نہیں کیا، مولانا غور کریں، ایک بندہ ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، مجھے یا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا دیت دینی پڑے گی، چٹی دینی پڑے گی، یا ورثاء سے معافی مانگنی پڑے گی، وہ معاف کر دیں۔ لیکن یہ جو قبطی تھا نا، یہ مجرم تھا۔ کیسے مجرم تھا؟ میں نے آگے لفظ لکھوایا، وہ حربی تھا۔ کیا لکھوایا ہے؟ بلکہ وہ حربی جو حالت جنگ میں ہے نا کفار، اگر کوئی کافر حربی مل گیا اور تم نے مار ڈالا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ حربی تھا، یہ کیونکہ حالت جنگ میں تھے، دشمن تھے، مخالف تھے، ظلم زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ اب اور جو میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا وہ یہ تھا، ھذا من عمل الشیطان۔ ھذا سے کیا مراد ہے؟ یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام مجھ سے ہو گیا۔ پیغمبر شیطانی کام کر بیٹھا نہ مولانا۔ ھذا کا معنی کیا لکھوایا؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ غصہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ یہ غصہ ایک معنی، یہ جو غصہ آیا نا مکہ مار بیٹھا میں۔ نمبر دو، یہ جو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ یہ لڑائی آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ تیسرا قول آپ کو لکھوایا، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ قتل شیطان کی خوشی کا باعث ہے۔ شیطان نے تالیاں بجائی ہوں گی، شکر ہے بندہ مر گیا۔ یہ قتل من عمل الشیطان، یہ قتل شیطان کے کاموں میں سے ہے، یعنی شیطان کی خوشی کا باعث ہے۔ چوتھا قول آپ کو لکھوایا، ھذا من عمل الشیطان، یہ قتل موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا بغیر اللہ کی اجازت کے، بلا اذن الہی، اللہ کی اجازت کے بغیر ہوا تھا نا۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا قتل کرو اس کو، اس لیے نسبت شیطان کی طرف کی، اس لیے نسبت شیطان کی طرف کی۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان دشمن ہے، غلطی میں ڈالنے والا ہے صاف صاف۔ قال، پھر موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کیوں کیا؟ ایک تو میں نے آپ کو ظلمت نفسی کا جملہ لکھوایا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے زیادتی کی اپنی جان پر۔ حاشیے کو دیکھیں، نظر حاشیے کی طرف لگائیں، انگلی کون رکھے گا؟ میں نے ظلمت نفسی کا آپ کو حاشیہ لکھوایا، کیسے ظلم کی اپنی جان پر کہ تیرے حکم کے بغیر بندہ مار ڈالا، تیرے یہ زیادتی ہو گئی مجھ سے۔ اور نمبر دو، بڑی عجیب بات میں نے آپ کو لکھوائی ہے، یہ اعتراف جرم نہیں، کیا لکھوایا؟ یہ جرم کا اقرار نہیں کر رہے۔ کاملین جو ہوتے ہیں نا، کامل لوگ، ذرا سی بے احتیاطی کو بھی پہاڑ سمجھتے ہیں، اوہ یہ کام مجھ سے ہو گیا۔ اور یہ جو قتل ہے نیز قتل دفع ظلم کے لیے تھا، اس لیے فوقدہ اوپر ہم نے جملہ عرض کیا، مکہ مارا دفع ظلم کے لیے، یہ قتل ظلم کو ہٹانے کے لیے تھا۔ لیکن کچھ غور و فکر کے بعد حضرت کو سوچ آئی کہ اوہو، دفع ظلم تو اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے مظلوم کو بچانا چاہا تو مظلوم کو بچانا کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، ضروری ہے کوئی مکہ مارنا تھا، اس لیے استغفار کیا۔ اور معنی میں نے کیا، رب انی ظلمت نفسی، ظلم بمانا کمی، اے میرے پروردگار میں کمی کر بیٹھا ہوں اپنی جان کی، اے میرے پروردگار یہ تو مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہے، فاغفر لی، پس بخشش فرما میری، فغفر لہ، پس بخشش فرما دی اللہ کریم نے اس کے لیے۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کیوں کیا جب گناہ ہی نہیں تھا؟ مولانا موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے، قتل کا ارادہ تھا؟ جان بوجھ کر کیا؟ بھول کر ہوا؟ تو جو کام بھول کر ہو جائے وہ تو گناہ ہوتا ہی نہیں، استغفار پھر کیوں کیا؟ جب جرم ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، استغفار کیوں کیا؟ جواب کیا لکھوایا؟
اس قبطی کو مارنا ضم تو تھا ہی نہیں، گناہ تو تھا ہی نہیں، قتل کیوں کیا؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، میری طرف دیکھیں میں حاشیہ سمجھا دوں۔ فرماتے ایک معاہدہ ہوتا ہے قولی اور تحریری، ہم نے دشمنوں سے معاہدہ کیا، اس کو لکھا، زبان سے کہا بھئی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے، تحریر لکھو، زبانی بھی بات ہو گئی، تحریر بھی لکھی گئی۔ اور دوسرا زبانی یا تحریری تو بات نہیں ہوتی درج، لیکن پریکٹیکل عملی طور پر ہوتی ہے۔ یہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، اس کو کہتے ہیں معاہدہ عملی۔ یہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ معاہدہ عملی ہے۔ ٹھیک ہے فرعونیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان قولی یا تحریری معاہدہ نہیں تھا، لیکن عملی معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا۔ چونکہ اس عملی معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، بندہ مر گیا، اس لیے استغفار کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء میں اعلیٰ درجے کی خشیت ہوتی ہے۔ جملہ لکھیں جو دیکھیں جو میں نے لکھوایا تھا، چونکہ عملاً معاہدہ تھا، دیکھیں تو صحیح، چونکہ عملاً معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا، بندہ مر گیا تو استغفار کیا۔ تیسرا جملہ آپ کو لکھوایا، اسرائیلی پر ظلم کرنے والا فرعونی حربی تھا، حالت جنگ میں تھے نا، اور پھر قتل بھی خطا تھا، جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کمال خشیت، پیغمبر میں اعلیٰ درجے کا ڈر ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، خلاف اولا کو گناہ سمجھ کر استغفار کیا۔ یہ کام مجھ سے ہونا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے لیکن میرے مناسب نہیں تھا، اس لیے استغفار کیا۔ آپ کو میں نے جواب لکھوا دیے۔ او مولانا فرمایا رب انی ظلمت، ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوایا ہے، نبوت سے پہلے اس قسم کا کام ہو جانا یہ واقعہ عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی کہے پیغمبر معصوم نہیں ہوتا نا، پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، ایک مظلوم کی امداد کی تھی، بلا ارادہ ایک بندہ مر گیا، یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ گناہ استغفار کیوں کیا؟ بھئی خلاف اولا سمجھ کر یہ کام مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ بڑا عجیب جملہ ہے، حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے فاغفر لی، بخشش فرما تو واسطے میرے، فغفر لہ، اللہ نے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام کو بخشا ہوا تھا، اللہ نے موسیٰ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، فغفر لہ، اللہ نے پہلے ہی سے بخشا ہوا تھا، میرے پیغمبر کوئی گناہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، میں نے تو پہلے سے آپ کو بخشا ہوا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اب آنے والے زمانے میں ایک وعدہ کر رہے ہیں، آنے والے زمانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیے میرے پروردگار بما انعمت علی، قلم ہاتھ کے اندر، بما انعمت علی، بوجہ انعام کرنے تیرے، میں مصری معنی کر رہا ہوں، بوجہ انعام کرنے تیرے، علیہ مجھ پر، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے اے میرے پروردگار، اس وجہ سے آگے جملہ لکھے مولانا، مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ فلا تہنی محذوف ہے، میں نے عربی میں نہیں کہا، سارے نہ لکھ سکیں گے، فلا تہنی یہ محذوف ہے، اللہ تو نے مجھے معاف تو کر دیا، بوجہ الہام ان کو مغفرت کا علم ہو گیا۔ سامنے یہ بھی جملہ لکھ لیں مولانا الگ اوپر نیچے کر کے، بوجہ الہام ان کو مغفرت کا علم ہو گیا۔ کیونکہ نبوت سے پہلے ولی کے درجہ سے اوپر ہوتا ہے، نبوت سے پہلے پیغمبر، نبوت سے پہلے پیغمبر ولی کے درجہ سے اوپر ہوتا ہے۔ عد شاہ صاحب، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے،
ان کو بوجہ الہام علم ہو گیا تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اے میرے پروردگار بما انعمت علیہ، یہ با سببیہ ہے، بوجہ اس کے جو انعام کیا ہے تو نے میرے اوپر۔ اللہ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، بندہ مجھ سے مر گیا ہے، لوگوں میں خبر مشہور نہیں ہوئی، اللہ تو نے خبر نہیں پھیلنے دی، تو نے مجھے بخش بھی دیا ہے، تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، آئندہ بھی مجھے رسوا نہ ہونے دینا، آئندہ بھی، اب تک تو نے مجھے رسوائی سے بچایا ہے، اللہ آئندہ بھی مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ یہ ایک قول آپ نے لکھا ہے مولانا، با سببیہ لکھیں، با سببیہ، اور دوسرا قول با قسمیہ، جواب قسم محذوف لکھیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے انعامات کی، لکھیں جی مانا، میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے انعامات کی جو تو نے مجھ پر کیے، آئندہ اس قسم کا کام نہیں کروں گا۔ اور یہ جواب قسم محذوف ہے، اور یہ جواب قسم یہ معطوف ہے لن اکون ظہیرا للمجرمین پر، وہ معطوف علیہ، یہ لن اکون ظہیرا اور وہ معطوف، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، سبحان اللہ، اور یہ جواب قسم فلن اکون کا معطوف علیہ ہوگا، یہ لن اکون معطوف اور وہ جواب قسم معطوف علیہ، یوں ہے۔ اب میں قسم والا معنی کرتا ہوں، رب بما انعمت علیہ، اے میرے پروردگار میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے انعامات کی جو تو نے مجھ پر کیے، ضرور میں اس جیسے کام سے باز رہوں گا، ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب یہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہے، اور آگے لن نکون معطوف ہے اس پر جملہ، فلن نکون ظہیرا للمجرمین، ہرگز نہ ہوں گا میں تعاون کرنے والا مجرموں کا، آئندہ میں مجرموں کا تعاون نہیں کروں گا۔ مجرمین کے نیچے لکھیں دوسروں سے جرم کرانے والے، دوسروں سے جرم کرانے والے، جو دوسروں سے جرم کراتے ہیں میں ان کا معاون نہیں بنوں گا۔ مولانا ایک چھوٹا سا لفظ اوپر لکھ لیں لن نکون پر، انشاءاللہ نہ کہا، اللہ کی شان، انشاءاللہ جو کہنا بھول گئے، دوسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آ گیا۔ آؤ جی، کہا تو تھا میں مجرموں کا تعاون نہیں کروں گا جو دوسروں سے جرم کرواتے ہیں، دوسرے دن واقعہ یہی پیش آ گیا، انشاءاللہ نہ کہہ سکے، بھول گئے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، صبح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں، خائفاں ڈرانے کے ڈرنے والے تھے، صبح کی، اصبح کے نیچے لکھیں یعنی رات گزاری، یعنی رات گزاری، صبح ہوئی، ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں، خائفاً ڈرنے والے، ڈر رہے تھے بھئی رات آؤٹ نہ ہو جائے، بندہ میں نے مار ڈالا ہے۔ تو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو بندہ مر گیا تھا یہ فرعون کے باورچی خانے کا مطبخ کا منیجر تھا، مطبخ کا، باورچی خانے کا، کچن کا، جو محل میں یہ سارا کھانے پینے کا نظام چلتا تھا نا، یہ کنٹرولر تھا اس کا۔ تو وہ ہمارا کدھر گیا، وہ منیجر صاحب کدھر گئے، منیجر صاحب نہیں مل رہے، ٹھیک۔ خائفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، یا ترکبو، سبحان اللہ۔ مولانا اب ظہیرا للمجرمین اس کا حاشیہ لکھ لیں، المجرمین الکافرین، از ابن عباس، یعنی وہ اسرائیلی کافر تھا، وہ بنی اسرائیلی، کون سا بنی اسرائیلی؟ چپ کر گیا، مشکل بات تو میں نے نہیں پوچھی، کون سا بنی اسرائیلی کافر تھا؟ او حضرت موسیٰ کو جس نے کہا تھا میری امداد کر مہربانی، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا کافر تھا،
فرعونی تو کافر تھا ہی تھا نا. ابن عباس فرماتے ہیں وہ اس بنی اسرائیلی بھی جو تھا نا اپنی قوم والا وہ بھی کیا تھا؟ کافر تھا. آگے جملہ لکھیں. اشارہ ہے کہ کافر مظلوم ہو تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. اب دوسرا قول لکھیں. وہ بنی اسرائیلی موحد تھا. مراد جو دوسروں سے جرم کرواتے ہیں مجھ سے جرم کروایا، مجھ سے جرم، اس لیے میں نے آپ کو معنی لکھوایا ہے دوسرے قول کے مطابق فلن اکون سہیرا للمجرمین، نہیں ہوں گا میں ہرگز آئندہ مدد کرنے والا مجرمین. مجرمین کا معنی دوسروں سے جرم کروانے والے. یہ جو مباحد مسلمان مومن تھا اس نے مجھ سے یہ جرم کروایا ہے، اللہ میں آئندہ ایسے لوگوں کی امداد نہیں کروں گا. دونوں قول آپ کو عرض کر دیے. یا ترکب انتظار کرتے تھے، یا ترکب انتظار کرتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. بندہ تو مارا گیا، اب کیا ہوتا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُم بِاللَّمْسِ، اس کے نیچے لکھیں تمہید دوم. جلدی کریں. تدبیر برائے اخراج، اب نکلنے کی تدبیر ہو رہی ہے. تدبیر برائے اخراج. فوراً وہ بندہ استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، باللم سے کل جس نے مدد مانگی تھی، یستصرخہ فریاد کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. آؤ جی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا ایک دوسرے فرعونی سے لڑ رہا تھا. حضرت کو دیکھوں گا میری امداد کر، امداد کر، مہربانی کر. میری طرف دیکھے تو سر اٹھائیں علماء کرام. وہی بندہ اپنی قوم والا دوسرے فرعونی سے لڑ رہا تھا. انہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ گئے، مہربانی 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 مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار ہر وقت تیری شرارت ہوتی ہے، ہر وقت تیرا کام ہی یہی ہے، ہر وقت لڑنا. خیر سمجھایا تو اپنی قوم والے کو اور ہاتھ بڑھایا فرعونی کی طرف. ہر وقت تیرا کام ہے لڑائی والا، یوں کیا نا تو اپنی قوم والے سمجھا آج میں نو ماروں گی. ایسے میں مثال دے رہا ہوں بھئی آپ رکا آ جائے، بھئی آپ سینے چڑھائیں، مہربانی کرو جی. ہر ویلے تیرا کام لڑائی بھیڑیے، شرافت دا تک نہیں پتہ لگتا. ہر ویلے بدماشی تے رولے رپے، ہر ویلے ہر کہنا تیرے جھیڑے ہوندے. ایسے کیا نا تو اس نے مجھے قتل، یہ تو بھائی قتل کے بغیر کام ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ تو آج میں نے قتل کروئے. مکہ تو دیکھ چکا تھا کل. اور حدیث پاک میں بخاری شریف میں حدیث ہے ایک پیغمبر میں 40 جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے. قال کہا واسطے اس کے موسیٰ علیہ السلام نے انک لغوی مبین، انک لغوی، یقیناً تو بڑا بےہودہ آدمی ہے، تو بڑا بےہودہ آدمی ہے. غویون بےہودہ آدمی ہے. لکھو مولانا، مطلب یہ تھا تیرا روزانہ کام ہی یہی ہے، تیرا روزانہ ہر ویلے رولے والے کام ان دوڑے، ہر کہنا جھیڑے تے جھگڑے فساد، ہر ویلے بھیڑے کھلوتے ہو. تو بڑا کیا معنی کیا؟ تو بڑا بےہودہ آدمی ہے. مطلب یہ تھا تیرا روزانہ کام ہی یہی ہے، ہر ویلے رولے رپے بدماشی جھگڑے. فلمان ارادہ، پر جب یہ کہ ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یبتشا کہ ہاتھ ڈالے، بالذی ساتھ اس بندے کے ہوا عدو لہما جو دشمن تھا واسطے ان دونوں کے، جو دونوں کا دشمن تھا فرعونی، اس پر ہاتھ ڈالے، یہ ارادہ کیا. قال اپنا بندہ بول پڑا برادری والا، اس بنی اسرائیلی نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ترید ان تقتلنی، کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ آج مجھے قتل کرے؟ تقتلنی پر آج مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا باللمس،
جیسے قتل کیا تھا تو نے ایک بندہ کل ہوں اج مینو ماروئے ان تریدو نہیں ارادہ کرتا تو الا ان تکون جبارا مگر یہ کہ ہو تو سرکش، تو بڑا سرکش بنتا ہے آج مجھے مارنا چاہتا ہے، فی الارض مگر یہ کہ ہو تو جبارا سرکش فی الارض زمین میں۔ مولانا جبارن کا جملہ لکھیں جلدی کریں۔ زور و ظلم کرنے والا، زور و ظلم کرنے والا۔ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں کا معنی لکھیں مار دھاڑ کرنے والا۔ آج نیلوی رحمۃ اللہ علیہ مار دھاڑ کرنے کا بس تجھے پتہ چلتا ہے ہر وقت رولے رب مار دھاڑ زبردستی، یہ کیا ہے بھائی، کمال ہے۔ آگے لکھیں زبردستی قتل کرنا آتا ہے، زبردستی قتل کرنا آتا ہے، یوں نہیں کہ سمجھا کر صلح کرا دے۔ اب میں حاشیہ پڑھتا ہوں۔ ان تريد الا ان تكون جبارا، نہیں ارادہ کرتا تو مگر یہ کہ ہو تو جبار۔ جبار کا معنی کیا زور و ظلم کرنے والا، مار دھاڑ کرنے والا۔ زبردستی قتل کرنا تجھے آتا ہے، یوں نہیں کہ سمجھا کر صلح کرا دے۔ مولانا ان تکون جبارا مگر یہ کہ ہو تو جبار، بڑا بننے والا جبر اور تشدد سے، بڑا بننے والا جبر اور تشدد سے زمین میں۔ وما تريد نہیں ارادہ کرتا تو ان تکون من المصلحین کہ ہو تو اصلاح کرنے والوں میں سے، ملاپ کرنے والوں میں سے، مصلحین ملاپ کرنے والوں میں سے نہیں بنتا۔ جبارن بڑا بنتا ہے جبر اور تشدد۔ کل بندہ تو نے وہ سن رہا تھا فرعون نے کہا ہے وہ کچن کے منیجر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کہتے تجھے گھر میں ہے، تو فرعون کے محل میں ہے۔ بس اس کو لڑائی بھول گئی، فرعون ہی بھاگا، فرعون کے دربار میں جا پہنچا، قاتل تو تیرے گھر میں ہے۔ اچھا فرمایا اب مشورے ہونے لگے قتل کے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، تمہید نمبر 3 لکھیں جی، مشورہ خروج، مشورہ خروج نکلنے کا مشورہ، مشورہ خروج از ناصح، از ناصح خیر خواہ بندے کی طرف سے نکلنے کا مشورہ۔ اور آیا ایک بندہ من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے کنارے سے، یہاں مشورہ ہو رہا تھا۔ کیسے آیا یسعیٰ، درہا لے کے دوڑتا آ رہا تھا۔ اللہ کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے دوڑنے کو قرآن بنا دیا۔ دوڑتا پیغمبر کی خیر خواہی کرنے والا دوڑتا ہوا آیا پرلے کنارے سے، شہر کے نزدیک کی گلیوں سے دوڑتا ہوا آیا۔ مولانا سامنے لکھ لیں وہی مرد مومن جس کا ذکر حامیم المومن میں ہے، وہی مرد مومن جس کا ذکر حامیم المومن میں ہے۔ قال رجل مومن آئے گا انشاءاللہ۔ دوسرا قول لکھ لیں نمبر 2، کوئی اور تھا، واللہ عالم کوئی اور تھا، اللہ نے نام نہیں لیا، مسئلہ سمجھا دیا۔ میں اللہ کو ناموں سے مطلب نہیں، میں اللہ کو بندے کی صفتوں سے پیار ہے۔ آ گیا قال یا موسیٰ کر کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، ان المالا یقیناً سردار یعتمرون بکا مشورہ کر رہے ہیں تیرے متعلق، لیقتلوک تاکہ تجھے قتل کر دے، فاخرج پس نکل جا، انی لک من الناصحین یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ لیقتلوک میں اشارہ ہے میرے پیغمبر آپ کی بھی قتل کے مشورے ہوں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنے۔ فخرج منہا پس نکل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نیچے لکھیں کسی ایک طرف نکل پڑے، منہا اس شہر سے، خائفاً درانے کے ڈرنے والے تھے۔ خائفاً کے نیچے لکھنا ہے نمبر 1 گرفتاری،
نمبر 2 قتل، یا تو گرفتاری کا ڈر تھا یا قتل ہو جانے کا ڈر تھا، ایسا نہ ہو کہ آ کر مجھے پکڑ کر قتل کر دیں۔ آپ کو عرض کیا تھا اسباب، ظاہری اسباب سے ڈرنا یہ شرک نہیں ہے۔ یا ترکب، انتظار کرتے تھے، آس پاس بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ قال، عرض کی، رب نجنی، التجا نمبر 1، جلدی جلدی التجا نمبر 1، پہلی گزارش اور اپیل، اے میرے پروردگار مجھے نجات دے دے من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ یہ مقصودی جگہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی، اللہ مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے۔ مونا بڑا قیمتی حاشیہ ہے، سارے ساتھی لکھیں مہربانی کریں الگ کر کے۔ فخرج منہا کا حاشیہ ہے حضرت جاجری رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑا قیمتی حاشیہ۔ تدبیر الہی میں موسیٰ علیہ السلام کا اخراج خائفانہ اور بلا زاد راہ لکھا جا چکا تھا۔ وہ لفظ تقدیر الہی لکھنا ہے جی، تقدیر الہی میں پہلا تقدیر الہی میں موسیٰ علیہ السلام کا اخراج خائفانہ اور بلا زاد راہ، کوئی سفر کا خرچہ بھی پاس نہ ہو، لکھا جا چکا تھا، تاکہ تکلیف کی زندگی بسر کریں اور بنی اسرائیل کی تکالیف کا احساس ہو۔ اس لیے بلا اجازت فرعون اخراج ہوا۔ اگر فرعون کی اجازت سے جاتے تو شہزادہ کے طور پر سفر ہوتا، یہ حاشیہ سمجھا ہے ہمارے دوستوں نے؟ کیا سمجھا ہے مولانا؟ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ڈر کر یہاں سے نکلیں، ساتھ کھانے پینے کی چیز بھی نہ ہو، تاکہ کوئی تکلیف تو ہو نا۔ موسیٰ علیہ السلام تو شہزادے بن کر پرورش پا رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا میری قوم جو ہے کتنی بیچاری مظلوم اور پریشان ہو کر تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہاں، اور پھر اگر فرعون کی اجازت سے جاتے قتل والے واقعے کے علاوہ تو شہزادے بن کر جاتے، بڑے سعد محافظ یہ وہ وغیرہ، لیکن اللہ کی مرضی تھی اسی حالت میں جائیں تاکہ پتہ تو چلے نا کہ کیسے تکلیفیں ہوا کرتی ہیں اور کیسے پریشانیاں ہوا کرتی ہیں، احساس یہ دلانا تھا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ تَتِمَّ ثَانِيَةً، سامنے جملہ لکھیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچا کر 10 سال بکریاں چروائیں، تاکہ محکومی کی زندگی کا احساس کامل ہو۔ محکوم آپ سمجھتے ہیں جس پر دوسرے کا حکم چلتا ہے، بنی اسرائیل تو محکوم تھے نا بیچارے، 10 سال بکریاں چراؤ تاکہ پتہ چلے محکوم انسان کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے جو دوسرے کا پابند ہو۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، پر جب کہ رخ کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف، قال کہنے لگے،
عسا ربی، امید ہے میرا پروردگار، اس پر لکھیں توکل کلیمی، امید ہے توکل کلیمی میرا پروردگار، ان یہدینی سوا سبیل، یہ کہ رہنمائی کرے گا میری سیدھے راستے کی۔ سوا سبیل کا جملہ لکھیں، محض ایک اندازے سے راستہ پکڑ لیا، محض ایک اندازے سے راستہ پکڑ لیا، چونکہ راستہ معلوم نہ تھا اللہ کے بھروسے پر چل دیے، چونکہ راستہ صحیح معلوم نہ تھا، صحیح معلوم نہ تھا، اللہ کے بھروسے پر چل دیے، اللہ خود رہنمائی کرے گا، بس اس طرف رخ کرتا ہوں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور جب کہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر، پانی کے نیچے کنواں لکھ لیں، یعنی مدین کے کنویں پر مدین پہنچے، مفسرین کرام نے لکھا ہے 8 یا 10 دن کا سفر تھا، مصر سے 8 یا 10 دن کا سفر۔ چلتے چلتے جہاں پہنچے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیہ اس پر امتن ایک جماعت کو من الناس لوگوں میں سے یسکون جو پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ مدین کے باہر کنواں تھا، سارے چرواہے کھڑے تھے، بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، مویشیوں کو، جانوروں کو، اور علماء نے لکھا ہے 10-10 بندے مل کر ڈول کھینچتے تھے، 40 کا قول بھی ہے، اتنا پانی نیچے تھا، 40 بندے زور لگایا کرتے تھے، 10 کی بھی روایت ہے اور 40 کی بھی ہے، دونوں باتیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پرے، من دونہم ان چرواہوں سے پرے، وہ جو بندے تھے، الناس ان سے پرے، علیحدہ، امراتین 2 بیویوں کو، تزودان جو روک کے کھڑی تھیں اپنے جانوروں کو، الگ کھڑی تھیں۔ من دونہم کا کیا معنی کیا حضرت؟ ان سے پرے، ان سے الگ، یوں نہیں ہے پاکستان جہاں مرد وہاں بی بی، یہ کون ہے؟ یہ بی بی سواری ہے، واہ بھائی واہ، بی بی سواری، یہ پنجابی کہتے ہیں بی بی سواری، یہ سیٹ کس کی ہے؟ بی بی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، واہ بھائی واہ، بی بی سواری، یہ بی بی سواری ہے۔ یہ فرنٹ سیٹ کیوں خالی؟ جی بی بی سواری کے لیے خالی ہے۔ اور وہ تزودان روک کے کھڑی ہوئی تھیں بکریاں، من دونہم، مانا تو سنا ہے، ایک طرف کھڑی تھیں الگ، یہ ہوتی حیا والی عورت۔ قال ما خطبکما، حضرت نے فرمایا ما خطبکما، تم کیا چاہتی ہو، تم کیا؟ حضرت کو ترس آیا، بھئی یہ الگ کھڑی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا معنی کیا ما خطبکما کا؟ تم دونوں کیا چاہتی ہو؟ قالتا، دونوں نے کہا لا نسکی، ہم نہیں پلایا کرتی پانی اپنے جانوروں کو، حتی یصدر الریاح، یہاں تاکہ واپس چلے جائیں چرواہے، ریاح واپس چلے جائیں چرواہے، وہ بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں واپس، ہم نہیں پلایا کرتی جتنے تک واپس نہ چلے جائیں چرواہے۔ اب دیکھیں نا آگے قرآن کو، آگے لکھا ہوا ہے سکتہ، لکھا ہوا ہے نا چھوٹا سا سکتہ، تھوڑی خاموشی اختیار کی انہوں نے، 1 سیکنڈ کے لیے، 2-4 سیکنڈوں کے لیے، منٹ کے لیے خاموشی اختیار، جتنے تک پردیسی باقی چرواہے بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں نا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلایا کرتی۔ ہاں وہ اصل بات، یہ تھوڑا خاموش سوال پیدا ہوتا تھا، باقی تو مرد آئے ہوئے ہیں، تمہارا مرد کیوں نہیں آیا؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس کا جواب دیا انہوں نے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، یہ سوال کا جواب ہے، تمہارا بھی کوئی مرد آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگی ہمارا ابا جان شیخٌ بوڑھا ہے، کبیر بہت بوڑھا، دوسرا کوئی آدمی مرد کام کاج کرنے والا نہیں ہے، ہم مجبوری کی وجہ سے باہر آئی ہیں۔ مولانا تزودان کا ایک جملہ میں نے لکھوانا ہے، الگ لے کر کھڑی ہوئی تھیں۔ نمبر 1 بوجہ حیا، جلدی کریں، بوجہ حیا۔ نمبر 2 بوجہ کمزوری۔ میں نے عرض کیا نا 40 بندے یا 10 بندے مل کر ڈول کھینچتے تھے،
اور یہ بیچاری بچہ کھچا جو پانی ہوتا تھا نا وہ جو بچ جاتا تھا ٹیوب ویل کے آس پاس چھوٹا سا بنا ہوتا ہے نا کھالا سا، تو ہم بچہ کھچا پانی اپنے جانوروں کو پلاتی ہیں۔ اور اب ابونا شیخ کبیر، ہمارا ابا جان بوڑھا ہے، بہت بوڑھا۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا مولانا؟ عورت مجبوری ہو تو گھر سے باہر نکلے۔ یہ خوشی سے آئی تھیں؟ جلدی بتائیں تو بات سمیٹوں، کیوں آئی تھیں؟ مجبوراً آئی۔ اور یہ جو شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں انارکلی، ان کی کیا مجبوری ہے؟ ہاں ان کی مجبوری ہے، تمہارے ہاتھ کی چیز ان کو پسند نہیں آتی، لالا تلے کیوں سر کریں دے ہوں، سر اتوتے کار اتوتے سر کار۔ یہ مولانا منیب اور لالے نے منصوبہ بنایا ہے، یہ بالکل موبائل میرے سامنے رکھ دیے تاکہ لالے کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، یہ منصوبہ ہے ان کا۔ دیکھا نا ان کے آپس میں کوئی گٹ مٹ تھی، بھئی چہرہ لالے کا نظر نہ آئے، اب لالے کا چہرہ نظر نہیں آتا، سر نیچے کر کے بیٹھا ہے۔ مجبوری ہے ان کی، لالا خرید کر چیز لے جائے تو اس کو پسند نہیں آتی۔ تیکو کو کپڑے دا پتہ لگ دے، میں آپ بن کے گھنا ساں، تو گھر بے ٹھیک ہے میاں صاحب، ہاتھ ملا، ہاتھ ملا نا، تھوڑی شے پسند نہیں آتی کو، ہاں نہ تے کو گوشت دا پتہ لگ دے، نہ سبزی دا پتہ لگ دے، تو گھر بے ہیل علی جتی تے کو پتہ لگ دیئے، میں آپ گھنا سامان، یہ ٹھیک ہے۔ آ جاؤ مولانا، تو قرآن نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ اللہ توفیق دے سنانا، میں اس مقام پر سنایا کرتا ہوں۔ عورت کب گھر سے باہر نکلے؟ جب مجبوری ہو، خوشی ہے، غمی ہے، بیماری ہے، ہسپتال، نکلے باہر، مجبوری ہے۔ یہ جو پھر رہی ہیں شاپنگ کرتی ٹھک 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 ہیل والی جوتی، ان کی کیا مجبوری ہے بھڑکیلے کپڑے پہن کر؟ فَسَقَاهُمَا، پس پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے ان دونوں کے، ترس آ گیا، یہ جانور مجھے دو۔ مولانا دیکھنا جلدی کریں، بات سمیٹیں۔ چروائے ہٹ گئے، انہوں نے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہٹو بھائی، مذاق کیا، اکیلا جوان آ رہا ہے، یہ ہم 40 یا 10 بندے مل کر ڈول کھینچتے ہیں، اکیلا پلائے گا، ہٹو نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو دیر ہی نہیں لگائی، ایک نبی میں عرض کیا 40 جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، ڈول بھرتے گئے، پانی پلاتے گئے، بکریاں یا دوسرے کوئی جانور ہوں گے مویشی سیر ہو گئے پانی پی کر، بکریاں ان کے حوالے کی، جانور بچیوں کے حوالے کیے، خود ایک سائے میں جا بیٹھے۔ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر گئے موسیٰ علیہ السلام طرف سائے کے، ذل کے نیچے لکھیں درخت یا پہاڑ، واللہ عالم، کوئی درخت کا سایہ تھا یا پہاڑ کا سایہ تھا یا دیوار کا۔ فقال، پس عرض کی رب انی، اے میرے پروردگار، التجا موسوی نمبر 2، التجا نمبر 2، دوسری التجا، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الیہ، انی فقیر، عبارت تھی انی فقیرون، یقیناً میں بڑا محتاج ہوں، لما اس چیز کا، انزلت الیہ جو بھیجے تو میری طرف۔ انزلت کا یہاں کیا معنی کیا؟ بھیجنے کا، جو اتارے تو یعنی بھیجے تو، جو چیز تو بھیجے میری طرف، من خیر، روٹی میں سے، اللہ جو تو روٹی بھیج دے، میں تیرے در کا محتاج ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ علماء نے لکھا ہے 7 دنوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا تھا، مونا مدارک میں ہے، علامہ نصفی فرماتے ہیں 7 دنوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خیر کا کیا معنی کیا؟ روٹی، کھانا۔ سامنے جملہ لکھیں جی، نمبر 1 خیر بمانا مال، جلدی کریں جلدی، خیر بمانا مال، سورۃ البقرہ آیت نمبر 180۔ نمبر 2 بمانا قوت، حوالہ لکھیں سورۃ دخان آیت نمبر 37۔ بمانا عبادت، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73۔ نمبر 4 بمانا کھانا، یہ یہاں پر خیر کے کتنے معنی آپ کو عرض کر دیے؟ 4، اپنے اپنے مقام پر وہ معنی کرتا ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دے دے۔ میرا جملہ آپ کو یاد ہے، میں نے عرض کیا تھا انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، اللہ انسان کو دیتا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام نے روٹی مانگی تھی، اللہ نے روٹی بھی دے دی، پکانے والی بھی دے دی۔
جو سبحان اللہ اللہ نہیں کہتا اس کو پکانے والی نہ دینا۔ لالچ بری بلا ہے نا، لالچ بری لالچ ہے۔ آمین اونچا کہتے ہیں۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ جو اونچا نہ کہے نا سبحان اللہ اس کو نہیں دینی۔ یہ سے تسیں آنکھیں دیکھا نا۔ فجعت یداؤما تمشی علی الاستحیاء۔ مونا خطبہ حضرات کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، علماء نے لکھا ہے بڑی چیز ہو تو اللہ سے مانگنی چاہیے، چھوٹی چیز ہو تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دونوں کی قرآن میں مثالیں موجود ہیں۔ چھوٹی چیز موسیٰ علیہ السلام نے روٹی بھی اللہ سے مانگی، اور بڑی چیز دیدار الہی بھی اللہ سے مانگا، رب آرنی انظر الیک۔ دونوں چیزیں اللہ سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ فجعت یداؤما تمشی علی الاستحیاء، پس آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک تمشی علی الاستحیاء جو چلتی تھی اوپر حیا کے۔ علماء کرام آپ علا استعلا کے لیے آتا ہے، حیا کی سواری کے اوپر سوار تھی، حیا اس کے نیچے وہ حیا کے اوپر۔ یہ بہت بڑا مبالغہ ہے بیان کرنے کے لیے، بہت زیادہ شرم و حیا کے ساتھ آئی، حیا کے اوپر چلتی ہوئی آئی، یعنی بہت بڑا شرم و حیا لے کر۔ کون تو کر کہا قلم ہاتھ میں، انا بھی یدوکا، یقیناً میرا ابا تجھے بلا رہا ہے۔ ابھی انا بھی یدوکا کے نیچے لفظی احتیاط۔ لفظی احتیاط کا معنی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو عورت احتیاط سے بات کرے۔ یوں نہیں کہا میں تجھے بلانے آئی ہوں، یہ کہتی نا میں بلانے آئی ہوں تو سننے والے چرواہوں کو شک پڑ جاتا تیرا کیا کام ہے بھائی سے، یہ تو پردیسی بندے ہم بھی نہیں جانتے۔ نا میرا ابا تجھے بلا رہا ہے۔ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، کہنے لگی لیجزیا کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ عطا کرے تجھ کو اجر اس کا جو پانی پلایا تو نے ہمارے واسطے، جو تو نے پانی پلایا تجھے اجر دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا اب بات پوری ہو گئی، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہا گفتگو کے اندر۔ جب ہم گھر پہنچی تو ابا جان نے کہا بھئی پہلے تو تم دیر سے آیا کرتی تھی، آج کیسے جلدی آ گئی؟ ہم نے کہا ایک بندے کو ترس آیا ہے، اس نے پوچھا کہ اس کو بلا لاؤ، تو ابا بلا رہے تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے۔ فلما جاؤ وقص علیہ القصص، جبکہ آئے موسیٰ علیہ السلام ہو اس ابے کے پاس، وہ جو ان کا ابا تھا، ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اب کی طرف۔ آئے موسیٰ علیہ السلام ہو اس ان کے ابا جان کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے علیہ اس بندے پر القصص حالات واقعات۔ قصص کا معنی حالات و واقعات۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا ڈر نہیں، کالا کے نیچے بطور تسلی، نجوت من القوم الظالمین، تو نجات پایا ہے ظالم قوم سے، کیونکہ مدین یہ فرعون کی بادشاہی میں داخل نہیں تھا، تو نجات پایا ہے ظالم قوم سے۔ ہونا جاہو کا حاشیہ لکھیں جلدی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اس کے ساتھ، لکھیں اجرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اجرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کسی رفیق اور پرامن جگہ کی تلاش کے لیے۔ کوئی پرامن جگہ مل جائے، کوئی دوست مل جائے، کوئی غم گسار مل جائے، کوئی غم خار مل جائے، اجرت لینے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو یہاں پر جو بات ضروری عرض کرنی ہے وہ بھی سن لیں۔ قانون تو یہ ہے کہ راہبر آگے چلا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آگے تجھے چلنا چاہیے تھا، میں تو واقف بھی نہیں ہوں، تو آگے چلی میں تیرے پیچھے چلا، ایسا نہ ہو کہ میری نظر تیرے جسم پر پڑ جائے، آگے میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چل، مجھے راستہ بتاتی آ۔ قص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تو نجات پایا ہے ظالم قوم سے۔ بس ورنہ پھر بات بھی کریں گے یہ بزرگ کون تھے، نکاح والی بات بھی کرنی ہے، اجرت کیا ہے کیا نہیں ہے انشاءاللہ ظہر کے بعد۔